اس طرح فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ بعد میں بھی یہود ہمیشہ عاشور کے دن 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ حدیث شریف ہے مسلم شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، صحابہ کو فرمایا تم بھی روزہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور ان کی فتح پر زیادہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خاطر روزہ رکھیں۔ تو آپ نے عاشورے کے روزے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال پھر آپ نے فرمایا کہ یہودی چونکہ ایک ہی رکھتے ہیں لہذا تم 9 کا بھی ساتھ رکھو۔ آئندہ سال کے لیے فرما دیا، لیکن اس سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا تو کوشش کرنی چاہیے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ وہ مشابہت ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہودی ایک ہی دن کا رکھتے تھے، فرمایا ان کے ساتھ چونکہ یہ مشابہت ہو جاتی ہے لہذا ساتھ تم 9 کا بھی رکھ لو تاکہ ان سے تمہارا کام ذرا الگ ہو جائے۔ وہ ایک رکھتے ہیں تم 2 رکھو تاکہ پتہ چلے یہودی اپنا کام کر رہے ہیں اور امت محمدی اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان سے وہ جو تھوڑی سی مشابہت ہو رہی تھی اس کے ختم کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے چونکہ کام ملتا جلتا ہے تو اس کو الگ کرنے کے لیے آپ نے 9 کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ فرماتے ہیں اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ ہم نے سمندر پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یہ بھی اللہ کی نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ آپ کوہ طور پر آ جائیں، اور 40 راتیں جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی تو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی۔